ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک دعا بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی مختصر دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے۔ دعا یہ آپ کے سامنے ہے: ربی اکفنی شر خلق، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر۔ یہ دعا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے ربی مجھ کو بچا لے اس شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ جس طرح بھی ہے تو میرے لیے کافی ہو جا اور مجھ کو بچا لے، اور وکیفا شئت، کسی طرح بھی جس طرح تو چاہے مجھے بچا لے۔ انکا علی ما تشاء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے۔ یہ حدیث اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے جو سورہ البروج میں ہے، جس میں اصحاب اخدود کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں واقعہ وہ آپ کو بتلاتی ہوں یہاں پر کہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے پیش آیا تھا۔ تو اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آگ میں جلانے، ایمان والوں کو گڑھوں میں پھینکنا یا آگ میں جلانے کے واقعات متعدد بار تاریخ میں، اسلامک تاریخ میں واقع ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم مسلمانوں یا اہل ایمان پر ڈھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جس کا ذکر کہ اصحاب اخدود یعنی سورہ البروج میں دیا ہوا ہے، وہ واقعہ حضرت صہیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا مجھے دے جس کو میں اپنا یہ جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے آنے لگا۔ راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بھی چلا جایا کرتا تھا، اور اس طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ غالباً وہ پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا، اور وہ لڑکا اس راہب سے جا کے ملنے لگا، اور وہ لڑکا اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ایمان لے آیا۔ ایک طرف وہ جادوگر کا علم سیکھ رہا تھا، جادوگری سیکھ رہا، دوسری طرف یہ لڑکا اس راہب پر کی باتوں سے توحید پر ایمان لے آیا اور توحید پر ثابت قدم ہو گیا۔ تو اس کی تربیت سے اس لڑکے میں یہ کرامت پیدا ہو گئی کہ وہ اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ علم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو اس نے پہلا تو راہب کو قتل کیا، پھر اس نے اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، اور کئی بار اس نے اس طرح کی کوشش کی، لیکن اس پر کوئی حربہ کامیاب بادشاہ کا نہ ہو سکا۔ آخر لڑکے نے خود کہا کہ اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم ربک الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلا یا مجھے قتل کر،
چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا پھر مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے سڑک کے کناروں پر گڑھے کھدوائے، ان میں آگ دھکوائی، اور جو بھی ایمان لایا تھا اور بادشاہ سے منحرف ہو گیا تھا، ان سب کو اس آگ میں پھینکوا دیا۔ تو یہ واقعہ منسلک ہے اس دعا کے ساتھ میں، اور یہ دعا احمد، نسائی، مسلم، ترمذی، ابن جریر، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، طبرانی، عبداللہ بن حمید میں موجود ہے۔ اچھا، اور دعا صرف اتنی سی ہے، اور اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور صرف اتنا ہی پڑھا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو اس طرح سے اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں ایسا موقع آ جائے کبھی زندگی میں، تو اس دعا سے مستفید ہوں۔ یہ دعا خوف کی حالت میں، کسی عدو کی حالت میں، کسی بڑی پریشانی کی حالت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کو پڑھا تھا، اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ لیں، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اپنے کمنٹس بھی دیا کیجئے تاکہ مجھے علم ہو سکے، اور اگر کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہو تو میں اس میں اپنی ویڈیوز میں امپرومنٹ بھی کر سکوں۔ آگے اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی علم ہو سکے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی پہنچے۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔